السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 اور آیت نمبر 212 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل پوچھو، بنی اسرائیل کم کس قدر، آتیناہم ہم نے انہیں دیں، من سے، آیتن نشانیاں، بینتن کھلی واضح، و اور من جو بدل ڈالے، نعمت اللہ من بعد اس کے بعد، ما جو جاءتہ آئی اس کے پاس، فإن پس بے شک اللہ شدید سخت، العقاب عذاب۔ سل بنی اسرائیل آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائیں، ومن یبدل نعمت اللہ اور جو بدل ڈالے یعنی جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ اس کے مل جانے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ سل بنی اسرائیل آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائیں۔ مسلمانوں کو جو عزت اور امانت سونپی جا رہی تھی وہ ان سے پہلے کئی قوموں کو بھی دی گئی تھی، لیکن جب انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور ان نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا تو دنیاوی عزت ان سے چھین لی گئی اور دین حق کی امانت ان سے واپس لے لی گئی اور انہیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی اس نعمت کا شکر ادا نہ کیا، اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ہدایت کی راہ ہموار اور روشن نہ کر دی تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر مثال دیکھنا چاہو تو تمہیں قدیم کتب خانوں کی ورق گردانی کرنے اور پرانے کھنڈرات میں سال ہا سال سر بگریباں محو فکر رہنے کی چنداں ضرورت نہیں، بالکل ضرورت نہیں۔ یہ جو تمہارے پڑوس میں قوم بنی اسرائیل بس رہی ہے، اس سے پوچھو، وہ اپنی کج بحثی اور حق پوشی کی پرانی عادت کے باوجود ان تاریخی واقعات کا انکار نہیں کر سکتی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ زُيِّنَ آراستہ کر دی گئی، لِلَّذِينَ وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا، ویسخرون اور وہ مزاح کرتے ہیں، من سے، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے،
والذین، اور جو لوگ اتقوا پرہیزگار ہوئے، فوقہم ان سے بالا تر، یوم القیامت قیامت کے دن، واللہ اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر حساب حساب کے بغیر، بے شمار۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی فانی زندگی، ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ پرہیزگاروں کی شان تو ان سے بلند ہوگی قیامت کے دن، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، حالانکہ پرہیزگاروں کی شان ان سے بلند ہوگی قیامت کے دن، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، آراستہ کر دی گئی ہے دنیا کی زندگی کافروں کے لیے، دنیا کی فانی زندگی۔ کافر سے مراد یہاں صرف اللہ و رسول کا منکر نہیں، بلکہ انکار نعمت اور احسان فراموشی کرنے والا بھی مراد ہے، یعنی جب انہوں نے ہدایت کے انعام کی قدر نہ کی تو ان کی نظریں حقیقت سے پھر کر دنیا کی زیب و زینت میں گم ہو کر رہ گئیں، اور وہ الٹا ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے جو حق کی خاطر زندگی کی ساری عیش و عشرتوں سے دستبردار ہو کر افلاس و تنگی پر قانی ہو گئے تھے۔ قیامت کے دن جب حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ مسکین لوگ جنہیں تم حقیر سمجھتے تھے، مالک حقیقی کے نزدیک کتنی عزت و کرامت کے مستحق تھے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ لوگ اپنی وافر دولت، ساز و سامان، جاہ و جلال کو دیکھ کر دل میں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم پر ہی اللہ کی نظر عنایت ہے، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم کے لیے چن لیا ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دولت کی کثرت مقبولیت اور قرب خداوندی کی دلیل نہیں، رزق کی کمی بیشی گمراہی و ہدایت کا معیار نہیں۔ اپنے دل کی گہرائیوں میں نظر ڈالو، اپنے اعمال کا جائزہ لو، تمہیں حقیقت روز روشن کی طرح دکھائی دینے لگے گی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔